بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کتاب جو آپ کے گھروں میں رکھی ہے، اس کے اوراق کے اندر کائنات کے سب سے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، وہ کتاب جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ ناظرین، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ وہ پیغام ہے جس میں اللہ نے خود انسان سے کلام فرمایا، اور یہی نہیں، اس میں وہ حقائق درج ہیں جنہیں سائنس نے آج صدیوں بعد دریافت کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس نظر سے پڑھا؟ کیا ہم نے اس کی نشانیوں پر غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کتاب ہمیں کس منزل تک لے جا سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ حیران کن راز رکھنے جا رہے ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے اور آپ کو رب حقیقی کے قریب لے جائیں گے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جو آپ سنیں گے وہ آپ کی سوچ بدل دے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہے، اور یہ قرآن انہی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم میں سے کون ہے جو سوچے گا، کون ہے جو غور و فکر کرے گا؟ بے شک یہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور تمہارے اپنے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ تم مان لو گے یہ سراپا حق ہے۔ اس لیے جو قرآن کو تدبیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جو کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے وہ دراصل کتنا قیمتی خزانہ ہے۔ اگر بندہ اس کی حقیقت کو پالے تو دل سے رب حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوگے کہ زمین پر استعمال ہونے والی کئی دھاتیں زمین کی پیداوار ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاروں سے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر لوہا، جو لاکھوں سال پہلے شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر اترا، یہ حقیقت سائنس نے حال ہی میں دریافت کی، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں واضح کر دیا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں لڑائی کے سامان بھی ہیں اور انسانوں کے لیے فائدہ بھی۔ اسی طرح روزمرہ استعمال کا پانی بھی زمین کی پیدائش کا حصہ نہیں بلکہ آسمان سے اتارا گیا ہے۔ سائنس نے جو کیمیکل اسٹڈیز کے ذریعے اس حقیقت کو حال ہی میں جانا ہے، لیکن قرآن نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118 میں فرمایا، ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پانی آسمان سے اتارا اور اسے زمین میں ٹھہرایا، اور ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ انسانی وجود کا سب سے نازک اور منفرد حصہ اس کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ دنیا میں کوئی دو افراد کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں۔ سائنس نے یہ راز کچھ دہائیاں پہلے کھولا، مگر قرآن نے 1400 سال قبل سورۃ قیامہ آیت نمبر 4 میں اعلان کر چکا تھا، کیا ہم اس بات پر قادر نہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست بنا دیں؟ جہاں کائنات کی ہر مخلوق اپنے رب کی نشانیاں بیان کرتی ہے، وہاں مکڑی کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت موجود ہے۔ مادہ مکڑی جب بچے دیتی ہے تو نر مکڑی کو مار دیتی ہے، اور بعد میں بچے بڑے ہو کر اپنی ہی ماں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 41 میں فرمایا، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سہارا بنایا، ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے، جس نے گھر بنایا اور سب گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے۔ اسی طرح سائنس اب مان چکی ہے کہ مکڑی کا گھر ہمیشہ مادہ ہی بناتی ہے، جیسا کہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اسپیس سائنس کی بات کریں تو ناسا نے حال ہی میں ایک ایسا سیارہ دریافت کیا جو 2 ستاروں کے گرد گردش کرتا ہے اور وہاں دوبارہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اسے کیپلر ایس کا نام دیا گیا۔ دریافت 2011 میں ہوئی، لیکن قرآن نے سورہ معارج میں 1400 سال پہلے ہی مشرقین اور مغربین کا ذکر کیا۔ میں مشرقوں مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔ اسی طرح سورج کے بارے میں بھی حیرت انگیز اشارے قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ شمس جو قرآن کی 91ویں سورت ہے، جو سورج کے نام سے ہے، اس میں
15 آیات ہے اور ہر آیات ہا پر ختم ہوتی ہے۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ سورج زمین کے نظام کے قیام کے تقریباً 91 ملین سال بعد بنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج اور زمین کا کم ترین فاصلہ 91.4 ملین میل ہے، جبکہ سورج شمس میں قرآن میں 91 نمبر پر ہے۔ مزید یہ ہے کہ سورج کے کور کا درجہ حرارت بھی تقریباً 15 ملین ڈگری ہے، جتنا اس سورج کی آیات کی تعداد ہے۔ جب خلا باز خلا میں جاتے ہیں تو ان کی نظر دھندلی ہو جاتی ہے، گہرائی دیکھنے کے لیے صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں، ان پر چڑھ جائیں تو وہ کہیں گے ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہڈیوں کے لوہے یا پتھر میں بدلنے کی حقیقت بھی سائنس نے اب سمجھی ہے، مگر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 سے 50 میں یہ بات پہلے ہی درج ہے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خلا میں سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ قرآن سورۃ الانعام آیت 125 میں یوں بیان کرتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کا سینہ ایسے تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح نیبولا کا گلابی رنگ، شہد کی مکھی، گھوڑے، گدھے، اونٹ اور انسانوں میں کروموسومز کی تعداد تک قرآن میں اشاروں کی صورت میں بیان کر دیا ہے، جسے سائنس آج دریافت کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نشانیاں صرف قرآن کا ایک حصہ ہیں، وہ معلومات ہیں جو 1400 سال پہلے ناممکن تھی، لیکن قرآن نے بیان کی تاکہ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچانے۔ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی پہچان رکھی ہے، بس ضرورت غور و فکر کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کو درجات بلند فرمائے ہیں۔ قرآن میں ایسے اسرار پوشیدہ ہیں جو شخص انہیں جان لے قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ مزید ایسے حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم کا سایہ قائم رکھیں۔